نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا ایھا الناس انجاکم یوم القیامۃ من احوالها و مواطنها، یعنی اے لوگو، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزر گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا، یعنی جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے کڑے وقت میں وہ شخص جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، وہ قیامت کی ان سختیوں اور تکالیف سے محفوظ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، اور چونکہ کرسی پہ تو یہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، اور کرسی پہ یوں بھی نہیں بیٹھیں کہ اگر اس طرح اگر بیٹھیں گے بغیر ٹیک کے تو بھی توجہ بٹے گی۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو زبان پر یا ذہن میں جب قیامت کا لفظ آتا ہے تو دل میں ایک خوف سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ اور بہت ہی زیادہ ہولناک ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے رب عز و جل سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری
اور جس جگہ ٹھہرے وہیں خیمے نصب نہ کیے اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غم زدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان ہستیوں کا حال تھا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو تو دنیا ہی میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور اس کی سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کہ کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ فرمایا گیا تھا، اور نہ ہی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قطعی جنت کی بشارت مل چکی ہو۔ لیکن افسوس، فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو قیامت کا اس قدر خوف ہوتا تھا کہ اگر تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے تو جہاں قیامت کا ذکر آتا یا اس کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں رواں ہو جاتے، اور قیامت کے ہولناک منظر کا تصور کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ آیت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پڑھ رہا تھا۔ آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے، اور وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں، اور جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اس پر عمل کرنا یا دوسروں تک پہنچانا آسان ہو۔ اور جب ہم انشاءاللہ عز و جل ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل سکے گا کہ ہمارا رب عز و جل اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر آپ تلاوت قرآن مع تفسیر اور ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کنز الایمان اور تفسیر صراط الجنان، یہ آپ کے لیے بے حد مفید رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک کاش کہ تلاوت کرتے وقت دل میں خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہنا نصیب ہو جائیں، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں میں امن اور سکون نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ پیر بو علی سیاح رحمت اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک سائل پر نظر پڑی جو کہ کہہ رہا تھا، بڑے دن کے صدقے مجھے کچھ دو۔ تو پیر بو علی سیاح رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا کہ اس وقت بے ہوشی کیوں؟ تو ارشاد فرمایا، اس دن قیامت کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے، کیونکہ قیامت کے دن سے بڑھ کر بڑا دن اور کون سا ہوگا؟ پھر فرمانے لگے، قلت حزن اور حسرت پر افسوس ہے، یعنی جسے اس دن کا غم اور حسرت نہیں، اس پر افسوس ہے۔ قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ قاریہ کی آیت نمبر 1 تا 5 میں ارشاد فرماتا ہے، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں
اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت اڑتے ہیں۔ تو اس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہوگا؟ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو جو بات یاد ہوگی وہ بھی بھول جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مسکین، جس دن کی یہ عظمت ہے وہ کس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگی، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روحیں بدنوں سے جا ملی، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں، اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب عز و جل کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ مور وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی، جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ اس برے عمل اور اس شخص کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا، اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ سب حاضر ہوگا، جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ دوسری سورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان، تیرا قرآن پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے۔ اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا، جن باتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دیے۔
اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے جو نام ہیں وہ بھی اس کے ہولناک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی ہاں، قیامت کا ایک نام نہیں ہے بلکہ کئی نام ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، قیامت کا دن حسرت کا دن، پشیمانی کا دن، حساب کتاب کا دن، سوال و جواب کا دن، آگے بڑھنے کا دن، جھگڑے کا دن، مقابلے کا دن، زلزلے کا دن، تباہی کا دن، الٹ دینے کا دن، کڑک کا دن، واقع ہونے کا دن، دل دہلا دینے کا دن، تھرتھرا دیے جانے کا دن، پیچھے آنے والی کا دن، چھا جانے والی کا دن، مصیبت کا دن، پاس آنے والی کا دن، حق ہونے والی کا دن، بڑی مصیبت کا دن، کان پھاڑنے والی چنگاڑ کا دن، ملنے کا دن، جدائی کا دن، ہاکے جانے کا دن، بدلے کا دن، پکار کا دن، حساب کا دن، لوٹنے کا دن، عذاب کا دن، اپنے اعزاء و اقربا سے بھاگنے کا دن، ٹھہرنے کا دن، باقی رہنے کا دن، فیصلے کا دن، قضا کا دن، آزمائش کا دن، رونے کا دن، جمع ہونے کا دن، ڈر والا دن، پیشی کا دن، اعمال نامہ تلنے کا دن، مٹانے کا دن، اٹل فیصلے کا دن، اٹھائے جانے کا دن، نامہ اعمال کھلنے کا دن، رسوائی کا دن، بڑی وحشتوں کا دن، سخت دن، مشکل دن، جزا کا دن، یقین کا دن، اٹھنے کا دن، سور پھونکنے کا دن، چیخو پکار کا دن، کانپنے کا دن، نشے کا دن، گھبراہٹ کا دن، فریاد کا دن، انتہا کا دن، ٹھکانے کا دن، مقررہ وقت کا دن، وعدے کا دن، انتظار کا دن، تنگی کا دن، پسینے کا دن، محتاجی کا دن، جھڑ جانے کا دن، جدا ہونے کا دن، پھٹنے کا دن، ٹھہرنے کا دن، قبروں سے نکلنے کا دن، ہمیشگی کا دن، گھاٹا ظاہر ہونے کا دن، معلوم دن، حاضری کا دن، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کی جانچ ہوگی، وہ دن جس میں کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی، وہ دن جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، جس دن ایک جان دوسری جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، جس دن کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ سے، جس دن نہ بول سکیں گے اور نہ اجازت ملے گی کہ عذر کریں، وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن لوگ بے لباس ہوں گے اور آگ پر تپائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر، جس دن بہانے رد کر دیے جائیں گے، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی، پوشیدہ ظاہر ہو جائے گا اور پردے کھل جائیں گے، جس دن آنکھیں جھک جائیں گی، آوازیں رک جائیں گی، دائیں بائیں کوئی توجہ نہ رہے گی، چھپی باتیں کھل جائیں گی، خطائیں سامنے آ جائیں گی، جس دن بندوں کو پیشی کے لیے چلایا جائے گا اور ساتھ میں گواہ بھی ہوں گے، بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑے کی عقل زائل ہو جائے گی، بس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر ہو جائے گی اور کھولتا پانی جوش مار رہا ہوگا، آگ لپٹیں مارے گی اور کافر مایوس ہو جائیں گے، جہنم بھڑکائی جائے گی اور رنگ بدل جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، بات کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم کچھ غور و فکر کریں، کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو دنیوی خیالات سے دور کرتے ہوئے اپنے انداز زندگی کا جائزہ لیجئے کہ قیامت کے اس ہولناک دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مسافر نے سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ سفر سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اور جیسا سفر ہوتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے۔ ہم بھی دنیا میں جو ہے وہ گویا ایک مسافر کی طرح ہیں، اور یہ دن رات کا آنا جانا، صبح و شام کا تیزی کے ساتھ گزرنا، ہمارے اس سفر کو یہ گویا کم کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بچے کی پیدائش پر کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر اس کی سالگرہ برتھ ڈے کے موقع پر نہ جانے کیسے کیسے غیر شرعی کام بھی ہوتے ہوں گے،
اور سالگرہ کے موقع پر خوشی سے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں کہ والد کہتا ہے کہ میرا بیٹا آج 10 سال کا ہو گیا, میرا بیٹا آج 15 سال کا ہو گیا, اور اس طرح جو وہ سالگرہ منائی جاتی ہے. اور اگر ہم غور کریں تو حقیقت میں یہ موقع شاید خوشی منانے کا نہیں ہے, بلکہ دراصل اس کی جتنی زندگی تھی یہ اس سے 1 سال کم ہو گیا. اور ایسے موقع پر تو اللہ تبارک و تعالی سے خیر و عافیت کا سوال کرنا چاہیے, اور نیکیوں والی طویل زندگی کا سوال کرنا چاہیے, گناہوں سے بچ کر نیک اعمال بجا لانے والی زندگی ملنے کا سوال کرنا چاہیے. مگر افسوس صد افسوس, ہمارے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتے جا رہے ہیں. کہیں شراب و رباب کی محفلیں سجی ہیں تو کہیں حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے, کہیں دوستی کے نام پر جوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام کے پیارے اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں, تو کہیں احترام مسلم کو ایک طرف رکھ کر ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ کب اٹھے گا کہ روز بروز اٹھنے والے جنازے سے ہم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اے کاش ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس طویل سفر کی تیاری میں لگ جائیں کہ جس کے آنے کا کسی کو انکار نہیں. اور یہ سفر ایسا ہے کہ سفر کی تیاری کے لیے ہمیں کسی کی مدد بھی لینی ہوگی, اور کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ سفر لمبا ہو تو کسی کی ہم نشینی یعنی کسی کو ساتھ رکھنا یہ پسند کرتا ہے, اور کیونکہ اکیلے اور لمبے سفر میں ڈر بھی لگتا ہے, تو ہمیں اس سفر کی تیاری میں کیا کیا ساتھ لینا ہوگا اس کی معلومات بھی لینی ہوگی. جی ہاں, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہوگی. پھر سنجیدگی کے ساتھ میدان عمل میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. نیک اعمال کی بجا آوری کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی, اور اس سفر کی تیاری کے لیے اچھی صحبت اپنانی ہوگی, اور ہم دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب فرمایا, اور یہ مدنی ماحول ہمیں سفر آخرت کی تیاری کا ذہن دیتا ہے, یہ اس کی سوچ دیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے والے مدنی کاموں میں مصروف رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم خود بھی گناہوں سے بچے رہیں گے اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچتی رہے گی. تو دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع بھی ہوتے ہیں. تقریباً صرف پاکستان میں جو ہے وہ 800 سے زائد مقامات پر اس کے ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں ہر جمعرات, اور انڈیا میں تقریباً 1300 کے آس پاس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے, جیسے کینیا میں بھی اس کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, تو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوتے ہیں, تو تنزانیہ میں بھی ہوتے ہیں, تو یوگنڈا میں بھی ہوتے ہیں, موزمبیق میں بھی ہوتے ہیں, اور بھی جو دیگر ممالک ہیں, تو وہاں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو, آپ کا جہاں بھی سفر ہو, آپ ضرور بھی ضرور دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ضرور بھی ضرور شرکت فرمایا کریں انشاءاللہ عز و جل. ایک تو یہ کہ آپ مسجد میں رہیں گے اور اعتکاف کی نیت کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, یعنی مفت میں ایک طرح سے آپ کا میٹر چلتا رہے گا ثواب کا, کہ آپ بیٹھے میں مسجد میں آپ کو ثواب انشاءاللہ عز و جل ملتا رہے گا. پھر دوسرا یہ کہ وہاں بیان ہوتا ہے تو بیان میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. پھر یہ کہ ذکر اللہ بھی ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. پھر یہ کہ دعا بھی ہوتی ہے, صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے, اور کچھ مخصوص درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں, اور شب جمعہ بھی ہوتی ہے. اور شب جمعہ ویسے ہی جو ہے وہ
جمعہ جو ہے وہ اس کی ویسے عبادت کی فضیلت ہے، اس کی شب جمعہ کی ویسے اپنی فضیلت ہے، اور وہ شب جمعہ مسجد میں گزرے تو اس کی پھر کیا بات ہے۔ تو اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ سب ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ جس میں صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیگر کتابیں تو بآسانی پڑھ لیتے ہیں، دیگر جو دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں ہم بآسانی کھول لیتے ہیں، بآسانی پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن پاک ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے وسوسہ ہے کہ میں تو تلاوت کر لیتا ہوں، میں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو عرض کر دوں کہ قرآن پاک کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسے مخارج کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے حا اور ہا میں فرق کرنا ہے، الف اور عین میں فرق کرنا ہے، خا میں فرق کرنا ہے، صاد اور سین میں فرق کرنا ہے، سین اور شین میں فرق کرنا ہے، وا اور ضاد میں فرق کرنا ہے، کاف اور قاف میں فرق کرنا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مخارج۔ اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بعض کاریوں پر لعنت بھیجتا ہے، ایسے تلاوت کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو قرآن پاک کو معاذ اللہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو ہم پر صحیح قرآن پڑھنا فرض ہے، درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم اسی تلاوت کریں تو اس کے مخارج ہمارے درست ہونے چاہیے کہ یہ فرض ہے۔ اور جہاں تک نماز کی بات ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارا فرض اسی وقت ادا ہوگا کہ جب اس کی شرائط مکمل ہوں گی، اور شرائط کے بعد فرائض کی باری آتی ہے۔ پہلے تو شرائط جو کہ فرائض سے باہر ہیں پہلے تو وہ مکمل ہو، اور پھر جب فرض کی باری آئے گی تو یہ سارے فرائض مکمل ہو۔ اور پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، اور آخری شرط جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، اور آخری فرض جو ہے نا یہ خروج بسنعہ ہی ہے۔ اب جیسے شرائط مکمل ہیں، اب اس نے اللہ اکبر کہہ لیا۔ رمضان میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے یا بعض اوقات مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے کہ امام صاحب کے پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے قیام میں، اس نے اللہ اکبر کہہ لیا، قیام میں کھڑا ہے، ایک بار آنکھ ہو جایا، دوسری بار آنکھ ہو جائے، اب جیسے تیسری بار ہاتھ اٹھائے گا تو وہ سلام تو بہت دور کی بات ہے، یا ابھی جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا نا وہ نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، وہ اپنی نماز سے نکل گیا، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ مسائل سیکھنا ہم پر ضروری ہیں۔ اچھا، اسی طرح قراءت یہ بھی فرض ہے۔ اب جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے، اب اس کو اگر کوئی معاذ اللہ الحمد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو بھی نماز سے باہر ہو جائے گا، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو بھی یہ نماز سے باہر ہو جائے گا، اسے نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ اس نے قرآن غلط پڑھا اور یہاں معنی فاسد ہو گیا، معنی غلط ہو گیا۔ تو لہذا ما یجوز بہ الصلاۃ، کہ اتنی قراءت کہ جس سے ہمارا فرض ادا ہو جائے، اتنا قرآن پاک ہمیں یاد کرنا فرض ہے، اور اتنی قراءت کہ جس سے ہماری نماز پوری ہو جائے اتنا قرآن کریم یاد کرنا ہم پر واجب ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک چھوٹی سورت یا کوئی بھی 3 آیات، ان سب کا یاد کرنا واجب ہے، اور التحیات للہ والصلوات یہ بھی یاد کرنا واجب ہے۔ باقی یہ کہ اللہ اکبر بندہ آرام سے کہہ لیتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس خالی بندہ جو نا پہلے یہ یاد کر لے، یہ امپورٹنٹ، پھر ان کو یہ ترجیح دے، ان کو پہلے یاد کرے، باقی چیزیں سیکھنا چاہے سیکھنی چاہیے۔ کہ ہم دنیاوی معاملے میں ہر چیز سیکھتے ہیں، کہ تھوڑا سا وہ آئی یا ٹی یا کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں پوچھنے دیں، یا ٹی کا مطلب کیا ہے، یہ ٹی بیچ میں کیوں، یہ سائلنس ہے، یہ کیا ہے، اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کا کیا پروناؤنسیشن ہے، یہ سارا ہم سیکھتے ہیں نا دنیاوی معاملے میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اخروی معاملات میں سیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔
جس میں صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز کا پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے، نماز بھی درست کرائی جاتی ہے، اور دیگر دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہے، دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ایک عام مسلمان کی زندگی سنتیں اور آداب کے مطابق گزرے۔ چونکہ ہمارا دین وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ ہمیں سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک کہ سارے اصول ہمیں سکھاتا ہے، سارے ڈھنگ سکھاتا ہے، سارے طریقہ سکھاتا ہے۔ وہ سونا کس طرح ہے؟ اچھا وہ سیدھی کروٹ کے بل لیٹنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سیدھی کروٹ بندہ لیٹے، قبلہ رو لیٹے۔ اچھا اب سیدھی کروٹ لیٹے گا تو چونکہ یہاں بیچ میں ہڈی ہے، دل یہاں ہے، یہاں بیچ میں ہڈی ہے، اب جب یہ سیدھی کروٹ لیٹے گا تو یہ دل جو ہے یہ ہڈی کی طرف آ جائے گا۔ اب اگر یہ الٹی طرف لیٹتا ہے تو دل اس کا لٹک جائے گا۔ اگر یہ الٹی طرف لیٹ کر سوئے گا تو غافل سوئے گا، سیدھی طرف لیٹ کر سوئے گا تو غفلت نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ گھنٹی رکھے گا، الارم رکھے گا اٹھنے کے لیے، اگر سیدھی کروٹ لیٹے گا تو جلدی اٹھ جائے گا، الٹی کروٹ لیٹے گا تو چانس ہے کہ شاید نہ اٹھے یا بہت دیر سے اٹھے، کیونکہ دل لٹک گیا نا اور رگیں اس کی کیا کہتے ہیں مڑ گئیں، تو یہ غافل بندہ سوتا ہے۔ اچھا وہ ایسی جگہ پہ ہمیں سونے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جہاں گرنے کا خطرہ ہو۔ اچھا کھانا کس طرح کھانا ہے؟ جی بھائی ایک پاؤں بچھا کر ایک پاؤں کھڑے ہو کر ہمیں کھانا ہے، کیونکہ اگر کوئی چار زانو ہو کر کھاتا ہے تو اس سے تلی کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے۔ سنت بھی یہی کہ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر گئے۔ کھانے سے پہلے پانی پی لے، کہ کھانے سے پہلے پانی شفا، بیچ میں دوا اور آخر میں وبا۔ ہمیں اسلام نے بتا دیا، اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ کھانے کے بعد جو لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو اس سے دیگر امراض جنم لیتے ہیں، ایسے امراض ہوتے ہیں، بالخصوص کولیسٹرول اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا کیسا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں ہر چیز کا ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، ڈھنگ سکھاتا ہے۔ بھائی والدین کے کیا حقوق ہے؟ یہ اولاد کے لیے۔ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہے؟ یہ بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ ہمارے پڑوسی کا ہم پر کیا حق ہے؟ اگر ہم کوئی چیز خریدے تو کس طرح خریدے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم کسی سواری میں بیٹھے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم سڑک پہ چل رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آیا ہم بیچ روڈ پہ چلیں یا سائڈ پر چلیں؟ یہ سارے طریقے جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمارا مذہب ایسا پیارا پیارا مذہب ہے، تو اگر ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق اگر ہم چلیں نا تو ہمارے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اور بندہ اگر اپنے مذہب کے مطابق چلتا ہے، دین اسلام پر چلتا ہے، تو ایسا تھوڑی کہ اگر وہ دین اسلام کے مطابق چلے گا تو اس کا کاروبار سے چھن جائے گا، اگر وہ نوکری کرتا ہے وہ سے چلی جائے گی، اگر وہ مالدار ہے تو کنگال ہو جائے گا، اگر وہ روزگار ہے تو بے روزگار ہو جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے، نہیں، مذہب پر چل کر جو ہے وہ اس کے کاروبار میں اور برکت ہوگی، بلکہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار کرے گا تو بہت اس کے لیے فائدہ ہے، بہت برکت ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقیہ ہو، یعنی ہمارے بازار میں صرف عالم ہی آئے گا، غیر عالم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ تو پہلے کا دور ایسا تھا کہ جو کاروباری حضرات تھے اور بیچنے والے بھی اور خریدنے والے بھی دونوں عالم ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں جو بھی ہم پر فرض علوم ہے ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو اسلام بھائی درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے اور جن کا یہ ذہن بنا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے پہلے کہیں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، وہ اگر چاہتے ہیں تو اپنا قرآن پاک سنا دیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیں۔ اور یہ مدرسۃ المدینہ بالغان سے 40 منٹ کا ہوتا ہے، اور عشاء بعد، اور اس کی ترکیب عشاء بعد ہوتی ہے، اور صرف اس کا دوران 40 منٹ ہے۔ تو جہاں 23 گھنٹے ہم جو ہے وہ دیگر کاموں میں صرف کرتے ہیں، تو وہاں 40 منٹ اس کے لیے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اپنا اظہار کرتے اپنی نیت کا، اگر کوئی نیت کرتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کی، ماشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو اسلام بھائی درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی اپنی خدمت پیش کریں، وہ بھی ہمیں موقع دیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو نہیں پڑھنا جانتے وہ پڑھنے کے لیے داخلہ لیں، اور نیت کیجئے کہ جس طرح آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس طرح ہم انشاءاللہ عز و جل کل ہم پڑھانے بھی جائیں گے۔ اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں، پڑھانا شروع کریں
کہ علم جو وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. اور یاد رہے کہ آپ کی انفرادی کوشش ہے، آپ کی کوشش سے اگر کسی شخص نے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، کسی نے آپ کی کوشش سے نماز پڑھنا سیکھ لی، نماز درست کر لی، تو جب تک وہ شخص نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ تلاوت قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کا ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. آپ قبر میں ہوں گے اور یہ بندہ ادھر زمین پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو ایسا ثواب جاریہ والا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے کہ جو ہمیں ایسی پیاری پیاری سوچ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کا سایہ دراز فرمائے، ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر